تو علم سیکھنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پہچان سکیں، اللہ تعالیٰ سے جیسے ڈرنے کا حق ہے ہم ویسا خوف رکھیں۔ آج انسان نہیں صحیح طریقے سے جانتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہستی کتنی عظیم ہے، اسی لیے لوگ اللہ سے زیادہ لوگوں سے ڈرتے ہیں، اللہ سے زیادہ لوگوں پر بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ سے زیادہ لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ غنی ہیں، اللہ تعالیٰ رب العالمین ہیں، الملک ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی کیوں ضرورت ہے؟ ہم عبادت کرتے ہیں کس کے فائدے کے لیے؟ اپنے فائدے کے لیے۔ اگر ہم عبادت کریں گے تو ہمیں کیا اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے؟ جنت عطا فرمائیں گے، جہنم سے دور کر دیں گے، اور کیا چاہیے؟ ایک حدیث مشہور ہے جہاں پہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ 3 ایسے لوگ ہوں گے جن کو سب سے پہلے قیامت کے دن لے کے آیا جائے گا اور ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اور ان میں سے ایک عالم ہوگا، ایک شہید ہوگا اور ایک سخی ہوگا۔ اور عالم بھی ایسا کہ جو قرآن کا حافظ ہوگا، جو دنیا میں رہ کر قرآن مجید پڑھایا کرتا تھا، دین سکھایا کرتا تھا، لیکن پرابلم کیا تھی کہ اس کی انٹینشن ٹھیک نہیں تھی۔ آپ امیجن کریں کہ اتنی بندے نے محنت کی، پہلے دین سیکھا اور ساری زندگی دین پڑھایا، صرف نیت ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے اس کو جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے۔ تو انٹینشن انسان یہ رکھے کہ میں دین سیکھ رہا ہوں تاکہ میں علم حاصل کر رہا ہوں تاکہ میں دین صحیح طریقے سے سیکھ سکوں، دین پہ چل سکوں۔ اور امام احمد رحمہ اللہ، ایک دفعہ ان کے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آتا ہے تو کہتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کہتا ہے اس شخص سے کہ تجھے تو کچھ بھی نہیں پتا، میننگ یو آر ناٹ اے اسٹوڈنٹ آف نالج، ہم تو طالب علم ہیں، ہم تو علم سیکھ رہے ہیں، میننگ ہم تجھ سے بہتر ہیں۔ تو امام احمد رحمہ اللہ نے اپنے اسٹوڈنٹ کی اصلاح کی، کہتے ہیں کہ this person has already what the scholars are trying to get. And what is that? خشیت، اللہ تعالیٰ کی خشیت، اللہ تعالیٰ کی معرفت۔ تو علم سیکھنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پہچان سکیں، اللہ تعالیٰ سے جیسے ڈرنے کا حق ہے ہم ویسا خوف رکھیں۔ اور اسی حوالے سے ایک ایگزامپل سے اپنی بات کو شروع کرتے ہیں۔ اگر ایک چور ہے، ایک قاتل ہے، اس نے کسی کا قتل کیا ہے، اب وہ کورٹ میں اس کو لے کے آیا جاتا ہے، اور لائرز نے بھی یہ پروف کر دیا، اپنے سارے ایویڈنسز بتا دی ہیں جج کو کہ یہی قاتل ہے۔ اب جج کرتا کیا ہے کہ ناؤ دس جج ہی جسٹ پکس اپ دا پین، اور ابھی اس نے ورڈکٹ لکھنی ہے۔ اب یہ جو جج ہے یہ چاہے اس کو 25 سال کی سزا بھی دے سکتا ہے، اس کو سزائے موت بھی دے سکتا ہے، اور اس کو ہو سکتا ہے کہ بری بھی کر سکتا ہے کہ تو یو آر فری ٹو گو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر اس پرٹیکولر مومنٹ پہ کوئی شخص آئے اور وہ اس قاتل کے پاس جائے، بولتا کہ یار بھائی دیکھو، میں تمہیں نا ذرا آدھا گھنٹہ لیکچر دیتا ہوں، تمہیں بتاؤں کہ اس جج کے کیا فضائل ہیں، یہ کیا کیا کر سکتا ہے اور کیا کیا نہیں کر سکتا۔ اچھا یہ جج جو ہے نا یہ کر سکتا ہے، یہ بڑا پاورفل ہوتا ہے، اس کے پاس یہ اتھارٹی ہے۔ اب یہ بندہ کیا کرے گا؟ بولے گا زیادہ باتیں مت کرو، مجھے پتا یہ کیا کر سکتا ہے، میری جان پہ بنی ہوئی ہے اور تم مجھے آگے درس دینا شروع کر دیا تم نے، رائٹ؟ کیونکہ اس قاتل کو پتا ہے کہ جج کی کیا اتھارٹی ہے۔ Now at this particular moment judge can make it or break it. اس کی زندگی جو ہے نا بس اس کے قلم میں جو وہ لکھے گا بس وہ اکارڈنگلی ہو جائے گا، اس کو آپ کے درس دینے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ اس بندے کو پتا ہے کہ جج ہے کیا کیا کر سکتا ہے۔ سملرلی آج انسان نہیں صحیح طریقے سے جانتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہستی کتنی عظیم ہے، اسی لیے لوگ اللہ سے زیادہ لوگوں سے ڈرتے ہیں، اللہ سے زیادہ لوگوں پر بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ سے زیادہ لوگوں سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ کئی لوگ شکایت کرتے ہیں اور یہ ڈاؤٹ آتا ہے انسانوں کے ذہنوں میں کہ why do we have to worship in first place؟ اگر اللہ تعالیٰ غنی ہیں، اللہ تعالیٰ رب العالمین ہیں، الملک ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی کیوں ضرورت ہے؟
Why do we have to worship Allah? یہ کنفیوژن ہے. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوتے ہیں صحابہ اکرام کے ساتھ, اور all of a sudden ایک آواز آتی ہے. صحابہ اکرام سرپرائز ہوتے ہیں, I mean what happened؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی ارا ما لا ترون, دیکھو میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے. انی اسمع ما لا تسمعون, میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے. اور پھر فرمایا اطت السماء وحق لها ان طئت. مثال کے طور پہ یہ ٹیبل ہمارے سامنے ہے, اور یہ ٹیبل 10 kgs برداشت کر سکتا ہے. میں اس کے اوپر پہلے 5 kg کا لوڈ ڈالتا ہوں, اس کے بعد دوبارہ میں نے 5 kg ڈال دیا. اگر مزید اس کے اوپر میں لوڈ ڈالوں گا تو یہ آواز کرنے لگ پڑے گا کہ بھائی بس کر دو, ابھی اور سامان ڈالا تو یہ ٹوٹ جائے گا, رائٹ. دا ساؤنڈ آف اسکویک, کہ جو اسکویک کی آواز آتی ہے ٹیبل سے, تو اس قسم کی آواز آئی تھی. تو رسول اللہ فرماتے ہیں تمہیں پتہ کیا ہوا ہے؟ اللہ و رسولہ عالم, اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ما فی موضع 4 اصابع الا وملک ساجد للہ تعالی. دیکھو آسمان اور زمین کے درمیان 4 انگلیوں کے برابر بھی کوئی جگہ ایسی نہیں ہے مگر وہاں پہ فرشتہ سجدہ کر رہا ہے. اتنی سی بھی جگہ نہیں ہے. And they are praising Allah سبحانہ و تعالی, اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر رہے ہیں. اور اگر میں آپ سے پوچھوں کتنے فرشتے ہوں گے؟ ملینز, بلینز, اللہ اعلم, اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو آپ کی اور میری عبادت کی کہاں ضرورت ہے؟ اللہ کو آپ کی اور میری عبادت کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو آپ کے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو آپ کی نمازوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. للہ ملک السماوات والارض, اللہ ہی کی بادشاہت ہے آسمانوں اور زمینوں میں. اور پھر اللہ تعالیٰ بار بار یہی میسج دیتے ہیں تاکہ ہمیں یاد رہے, ہم بھولیں نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, اللہ تعالیٰ ہی کی حمد بیان کی ہے, تسبیح بیان کی ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. اور یہ پاسٹ کی بات ہو رہی ہے. اور اب اللہ تعالیٰ فعل مضارع استعمال کرتے ہیں یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, اللہ تعالیٰ ہی کی حمد بیان کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. اور ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ تعالیٰ ہی کی تسبیح بیان کرتے جا رہے ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ, کوئی ایسی شے ہے ہی نہیں جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان نہیں کر رہی. درخت, پہاڑ, ستارے, چاند, سورج, you name it. وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ, لیکن اے انسان تو ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتا. تیرے پاس وہ مائنڈ ہی نہیں ہے. You have limitations, تجھے سمجھ میں نہیں آ سکتی بات. تو یہاں پہ لیسن نمبر 1 وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے. ہم عبادت کرتے ہیں کس کے فائدے کے لیے؟ اپنے فائدے کے لیے. اگر ہم عبادت کریں گے تو ہمیں کیا اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے؟ جنت عطا فرمائیں گے, جہنم سے دور کر دیں گے. اور کیا چاہیے؟